جو خدا کی طرف جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب اس راہ پر آ جائیں جو سچ اور حق کی راہ ہے. انہیں کھلی چھٹی دے دیں. معصوم لوگ اسی طرح لوٹتے رہیں گے تو کیسے پھیلے گا حق؟ بتائیں مجھے. میں تمہیں رے شہر کے دلوں کے سلطان ابراہیم ادہم کی داستان سناتا ہوں، اگر تم سننا چاہو تو. آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو چلیں سن ہی لیتے ہیں پھر محترم. حضرت سلطان ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ ایک نیک دل حکمران تھے. حالانکہ تخت و تاج ترک نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن اس حالت میں بھی ایک ہی تلاش تھی ان کی، ایک ہی دعا کرتے ہیں، پروردگار میرے دل کو حق کی روشنی سے منور کر دے. مگر اس تلاش میں ناکام ہو گئے. وہ ایک رات اپنے محل میں سو رہے تھے. آنکھیں سو رہی تھیں مگر دل بیدار تھا. محل کی چھت پر قدموں کی آواز سنی انہوں نے، اور پھر جیسے محل میں درجنوں لوگوں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے کا شور سنائی دیا. سلطان ابراہیم ادہم ششدر رہ گئے. ان میں اپنے محافظوں کو آواز دینے کی طاقت بھی نہ رہی. بس دل میں خیال آیا، یہ کون لوگ ہیں جو میرے محل کی چھت پر دوڑ رہے ہیں؟ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑکی سے لٹکا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہم لوگ فلاں فلاں علاقے کے باشندے ہیں. انہوں نے پوچھا، تم لوگ میرے محل کی چھت پر کیا تلاش کر رہے ہو؟ تب کھڑکی سے لٹکے شخص نے جواب دیا، مویشیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم. ابراہیم ادہم حیران رہ گئے. دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مویشی چھت پر کیسے ملیں گے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ دیوانے تو تم ہو. حق کی تلاش وہ بھی سونے کے تخت پر بیٹھ کر کر رہے ہو. دیوانے تو تم ہوئے جو تم ہمیں اپنے محل کی چھت پر مویشی تلاش کرتا دیکھ کر دیوانہ کہہ رہے ہو. ادہم خوب کہانی سنائی آپ نے. یاد رکھو فرزند، ایک دلچسپ حکایت طالب حق کا دل بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے.